देखिए रिजर्वेशंस हैं, 47 इयर्स के इश्यूज हैं, यानी उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पर ईरान की अपनी पोजीशन है बिल्कुल और अमेरिका की अपनी पोजीशन है। जी अगर हम ये करेंगे तो फिर इसकी गारंटी क्या है, और अगर आप ये करेंगे तो फिर कल आप अगर पीछे हट गए या मुकर गए तो फिर क्या होगा। देखिए ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल ठीक है जी, ये ममालिक के दरमियान जो है वो पॉलिटिक्स है, यानी इश्यूज जो हैं ये कोई मतलब एक जादू की छड़ी से रिजॉल्व होने वाले तो है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक है। आज अगर आप देख लें तो ईरान की जानिब से भी दो टोक कह दिया गया है। जो पाकिस्तान में ईरान के सफीर हैं उन्होंने कहा जी कि एक ही वेन्यू है और वो इस्लामाबाद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आलमी मंजरनामे में तो पाकिस्तान की सफारतकारी के झंडे गाड़ी रहा है पाकिस्तान, और ख़बरें डेवलप हो ही रही हैं, और वो ख़बरें क्या हैं, उनकी इंसाइट्स क्या हैं, हम डेली बेसिस पर अपने पॉडकास्ट में जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ लोकल पॉलिटिक्स में भी अनहोनियाँ हो रही हैं, और ये अनहोनियाँ क्या हैं ये भी मैं आपको जो है वो पॉडकास्ट के दरमियान में ही बताऊँगी। इन तमाम इंसाइट्स पर बात करेंगे, और इसके लिए मैं मौजूद हूँ सीनियर सहाफ़ी तज़किया का हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसन, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सवाल जो पूरे मीडिया में इस वक्त डिस्कस हो रहा है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब का मशरिक़ वस्ता का जो शेड्यूल था वो तो पहले से पता था कि वो जा रहे हैं, और उनके साथ फील्ड मार्शल भी होंगे। अचानक से फील्ड मार्शल का तेहरान का दौरा, ये कल अचानक ही ये खबर हुई, पहले मालूम नहीं था, तो ये अचानक क्यों था? प्रपोजल क्या है? कहा जा रहा है कि फर्स्ट राउंड भी उनका मुकम्मल हो गया है। देखिए रिजर्वेशंस हैं, 47 इयर्स के इश्यूज हैं। अभी जो मुज़ाकरात हुए, इस्लामाबाद टॉक्स हुई हैं, वो भी यानी उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पर ईरान की अपनी पोजीशन है बिल्कुल और अमेरिका की अपनी पोजीशन है, और फिर इसके बाद यानी एतमाद का फुकदान है कि जी अगर हम ये करेंगे तो फिर इसकी गारंटी क्या है, और अगर आप ये करेंगे तो फिर कल आप अगर पीछे हट गए या मुकर गए तो फिर क्या होगा। तो कुछ गारंटीज होती हैं, ये संजीदा मामला है, ये बेसिकली देखिए ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल ठीक है जी, ये ममालिक के दरमियान जो है वो पॉलिटिक्स है, एक सुपर पावर और खित्ते की एक बड़ी पावर के दरमियान पॉलिटिक्स है। ये यानी इश्यूज जो हैं ये कोई मतलब एक जादू की छड़ी से रिजॉल्व होने वाले तो है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक है कि सफारतकारी के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए आप जो है वो तनाज़ात का हल जो है वो निकाला जाए। और तनाज़ा किसके माबैन है? अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो पाकिस्तान तो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, और इसी वजह से आज अगर आप देख लें तो ईरान की जानिब से भी दो टोक कह दिया गया है। जो पाकिस्तान में ईरान के सफीर हैं उन्होंने कहा जी कि एक ही वेन्यू है और वो इस्लामाबाद है, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। और रात को आपने देखा कि व्हाइट हाउस की जानिब से भी, तो उनके आपस में इश्यूज तो अभी तक शायद बरकरार हैं, लेकिन एक चीज के ऊपर इत्तेफाक राय है ईरान का और अमेरिका का कि जो फैसिलिटेटर और मीडिएटर है वो पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है। और उसके अंदर भी अगर सच पूछें तो नाम एक ही आता है, हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो वो तेहरान में फील्ड मार्शल मौजूद हैं, कह रहे हैं कि इनका फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक मुकम्मल हो गया है। तो रात को हो गया था। अब क्या उनकी नेक्स्ट मुलाकात खामेनी साहब से भी होगी, मुश्तबा खामेनी से? आपको मालूम है कि वहां पर मुसाद कितनी एक्टिवेट है? वही तो, बहुत रिस्की टाइम में वहां पर मुसाद जो है वो क्या क्या कर रही है। तो फील्ड मार्शल की वहां की जो सरगर्मियां हैं वो उनकी अराइवल तो पब्लिक कर दिया गया कि नाउ हियर ही इज। फिर उसके बाद उनकी किससे मुलाकात है, कितनी मुलाकातें हैं, उनका उसके बाद का क्या जो है वो प्लान है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही इन्हिसार करना चाहिए। अल जजीरा ने खबर लगाई है वाशिंगटन जा रही है, लेकिन वो खबर फिर उतार ली है। तो बात ये है कि ये वो चीजें हैं जो कि शायद इल्म नहीं है लोगों को। मतलब कुछ ऐसे टाइम जब वो चीज हो रही होती है या होने वाली होती है, जब वो यानी उस यानी थ्रेड से निकल जाती है तो फिर बात कम्युनिकेट कर दी जाती है, हाँ जी ये इस तरह है। लेकिन अगर आप समझें तो खुफिया रखने में ही दानिशमंदी है, और ढोल बजाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान कोई इंडिया थोड़ी है कि खुद पसंदी और खुद को खुद ही जो है वो विश्वा गुरु कहता है। पाकिस्तान तो वो काम नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन मैं देख रहा था रात को अल जजीरा आसिम मुनीर, आप सुने जनाब CNN आसिम मुनीर, बिल्कुल फॉक्स न्यूज आसिम मुनीर, हर तरफ आसिम मुनीर, BBC आसिम मुनीर। पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ एक नाम लिया जा रहा है, वो नाम लिया जा रहा है आसिम मुनीर।
آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے الحمدللہ. اور جو ہے وہ پاکستانی فیلڈ مارشل جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں تو پاکستان اور عاصم منیر کا نام چل رہا ہے اس ٹائم. تو یہ الحمدللہ ہی از اے برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن. دیکھیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا کام کروانے ہیں. یہ دیکھیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس شخص کا جو ستارہ ہے وہ ایسا ہے کہ یہ دنیا میں تاریخ اپنی رقم کر کے جائے گا, اور ابھی تک تاریخ رقم کر بھی چکا ہے. آپ اگر پاکستان میں دیکھ لیں, آرمی میں جب پاس آؤٹ ہوئے سورڈ آف آنر, ٹھیک ہے, پھر DGMI, DGISI, ٹھیک ہے, چیف آف آرمی اسٹاف, اور پھر فیلڈ مارشل, اور اب چیف آف ڈیفنس فورسز. تو یہ چیزیں, اور پھر اب اس ٹائم برنگر آف پیس ان دی انٹائر ورلڈ ریجن کے اندر. یعنی ایک یہ جو ایران امریکہ کی جنگ خالی دو ممالک کے درمیان جو اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہے, اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. بالکل جی. اچھا حسن, اس حوالے سے اب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ سعودیہ کے بعد قطر پہنچ چکے ہیں. وہ قطر میں بھی جو ہے وہ ان کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے. ایسے میں انٹرنیشنل میڈیا کا میں دیکھ رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان, مصر, قطر اور ترکیہ یہ ایک مڈل پاور کے طور پر, گروپ کے طور پر ابھر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرماننٹ چیز ہے یا یہ ابھی اس ایشو کے لیے ایک وقتی سفارتکاری کی کوششیں ہیں؟ پہلی جب کوڈ کی ملاقات ہوئی تھی, یہ جو کوڈ فورن منسٹرز کی ملاقات ہوئی تھی, تو وی تھاٹ کہ چلو ایک نشست ہوگی ہے جیسے OSCE ہوتی ہے نا, بٹ یہ کوڈ جو ہے یہ بڑی آپ سمجھیں کہ افیکٹو ایک باڈی بن چکی ہے جو کہ ایکچولی تبدیلیاں لے کر آ رہی ہے, صرف اعلامیہ جاری نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس میں سعودیہ عرب بھی ہے, اس کے اندر مصر بھی ہے, اس کے اندر ٹرکی بھی ہے, اور اس کے اندر پاکستان بھی ہے, اور یہ چاروں ممالک جو ہیں وہ اس وقت اپنی سفارتکاری کے ذریعے جو اس وقت جو تنازع کا حل ہے, خالی اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں ہے نا, اسرائیل بھی ہے اور ساتھ اور بھی ایشوز آ گئے ہیں, کچھ مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایشوز ہیں. تو ان تمام کی تمام چیزوں کو اس وقت سموتھلی اور ڈپلومیٹکلی ان کا سلوشن جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے, اور کچھ گارنٹیز مانگی جاتی ہیں. دیکھیں گارنٹیز مانگی جاتی ہیں, ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہیں, آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ نے سب کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے, اور ایک ایسا میکنزم بنانا ہے جو کہ خطے میں قیام امن کو یقینی بنائے, اور ایک دوسرے کے جو کہتے ہیں نا کہ حدود یا سوورینٹی تو خیر نہیں ہوگی, مطلب اس میں جو ہے کہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ کٹ نہ کرے. صحیح. اچھا اب تھوڑی سی پاکستان کی پالیٹکس کی بات کرتے. بڑی انہونی نہیں ہو گئی کل جب راجہ سلمان اکرم جو ہیں وہ پھٹ پڑے, علیمہ خانم اور ان کے درمیان اب ایسا رفٹ آ گئی ہے, وہ ہم نوا نہیں رہے ان کے, کیا جو کل ہوا آپ کے بھی علم میں تو ہوگا. نوشین, دنیا کیا دیکھ رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, کیا خبریں چل رہی ہیں, آپ سلمان اکرم راجہ پر اور علیمہ خانم پر آئی ہیں. خبر تو ہے نا, خبر تو ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, وہ ریلیونٹ ہیں. ان میں سے کوئی ایک ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے نہیں, ان میں سے کوئی ایک کی بھی کوئی ایسی اگر امپورٹنس ہو, میں مطلب کر دیتا ہوں کمنٹ, آپ کہتی ہیں تو کیا مطلب اس پر آپ کیا مطلب کیوں انہوں نے وہ پھٹ پڑے ہیں؟ ہاں وہ علیمہ خانم کی تو کافی ہمنوا تھے نا, وہ کہا جا رہا تھا انہیں کے گروپ کے رہے ہیں, اور اب اچانک سے انہوں نے کہا کہ علیمہ خانم اور ان کی بہنیں سیاسی معاملات کی وہ نہیں رکھتی, اور مجھے بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی فیصلوں میں علیمہ کے تابع نہ ہونا. کیونکہ علیمہ خانم نے اپنے جو تیروں کا رخ تھا وہ سلمان اکرم راجہ کی طرف موڑ دیا تھا, تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتی ان سے. سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ بڑی برداشت رکھتا ہے, سیاستدان کو بڑا جو ہے وہ تنقید کو جو ہے نا وہ سہنے کا عادی ہونا چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے عالیہ حمزہ کے اوپر پھٹے, اور اب جو ہے وہ ان کا گفتگو ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد بیچ میں مشال یوسف زئی, اور اب علیمہ خانم. ان کے زیادہ مسئلے تنازع خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لو, ہاں شیر افضل مروت کے ساتھ ایک تھوڑا سا ہوا تھا, وہ مروت کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تھے, تو وہاں پر ثوابی تھا آئی بلیو, تو لوگوں نے مروت کے نعرے لگا دیے تھے جو راجہ صاحب کو پسند نہیں آئے تھے. تو یہ حقیقت ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی کیا سیاست ہے جی, وہ اچھے وکیل ہیں لیکن وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ سیاستدان نہیں ہے. اور یہ ارریلیونٹ بات ہے آج کے ٹائم پر. پاکستان تحریک انصاف ارریلیونٹ ہے, اور میں دیکھیں ان کے اپنے اعمال ہیں اور ان کا اپنا جو ہے وہ طرز سیاست ہے. اب چلو ایک بات میں کرتا ہوں, آپ بتائیں, ابھی ہم نے پہلے کیا بات کی, مجھے پتا تھا آپ یہ سوال کریں گے. دنیا میں اس وقت
ہو رہی ہے نا آصم منیر ہو رہی ہے, بالکل قابلیت لوگ مان رہے ہیں نا. مارکا حق کے اندر جس طرح جو پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو ہرایا, $7 ارب ورسز $75 بلین کا بجٹ تھا, ہر چیز تھی, پاکستان نے ان کو زیر کر دیا. پھر ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے جی کہ جتنا, پہلی ملاقات ہوئی, لنچ میں بلایا, پہلی ملاقات ہوئی اور اس نے کہا جی کہ جتنا ایران کے اوپر آصم منیر جانتی ہے ایران کو, اتنا شاید کوئی بھی نہیں جانتا. عمران خان صاحب تو خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ جتنا فلاں چیز کو میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جتنا ایران کو آصم منیر جانتی ہے اتنا کوئی نہیں جانتا. آصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے جب وہ ڈی جی آئی سے تھے تو ان کو 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد انہوں نے ہٹا دیا تھا. میرے خیال سے اتنا ٹائم تھا, مطلب ہی واز دی شارٹیسٹ سرونگ ڈی جی آئی سے آف پاکستان. اوکے, کیوں؟ وجہ کمپیٹنٹ تو بہت ہے, مطلب جو اس بندے کا دماغ ہے وہ تو دنیا مان رہی ہے. آج انڈین میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لو, آصم منیر کر رہے ہیں, آگ لگی ہوئی ہے ان کو. اور جب انڈیا کو آگ لگی ہے آپ کا دشمن ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہی از ڈوئنگ اے رائٹ جاب. دنیا تعریف کر رہی ہے. تو میں پہلے بات کی تھی, تو وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو عثمان بزدار جیسے لوگ چاہیے. ایسا آصم منیر جیسا ہیرا اس کے لیے نا وہ تھا ہی نہیں, وہ چل سکتے ہی نہیں تھے, اس لیے عمران خان سے ہٹا دیا ان کو. تو ان کو سیاست کے اندر انجینئرنگ کرنی تھی, انہوں نے اس لیے ڈی جی آئی سے وہ رکھا, اور ملک ریاض کے ساتھ جو ہے نا وہ ہینڈ ان گلو ہونا تھا, پیسے بنانے تھے, دیہڑیاں لگانی تھی, یہ بات تھی. تو خان صاحب جو ہے نا ناحق قید نہیں ہے, وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں کاٹ رہے ہیں. ہی از ہیونگ اے اسٹیٹس آف اے کرمنل. عمران خان ایک کرمنل ہے اس ٹائم. اچھا, یہ تو مجھے ایک اور سوال کا جواب چاہیے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اڈیالہ میں پھر ڈاکٹرز کی کوئی آمد ہوئی ہے. چیک اپ کیا, آنکھ والا وہی چیز ہے, ریگولر چیک اپ ہو رہا ہے ان کا. ہی از فائن ناؤ, ہی از ایبسولوٹلی فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ان کو ایک زمانے میں کانسٹیپیشن تھی, پائلس تھی, وہ ایشوز سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں. دوبارہ میں نے چیک نہیں کیا کہ دوبارہ ان کو پائلس. اچھا, پاکستان میں جو نیکسٹ یہ ٹاک کا راؤنڈ ہونا, اس حوالے سے کوئی ڈیٹ آپ کے پاس خبر اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ ٹاکس جو ہے وہ 18 کے بعد ہونی ہے, نہیں 19 کے بعد ہونی ہے بلکہ. اور اس حوالے سے ہماری انتظامیہ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. اس وقت اضافی جو نفریاں ہیں وہ منگوائی جا رہی ہیں. اس وقت جو سیکیورٹی پلان ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے, اور یہ ان ایکشن آ چکا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے, جو ہمارا انٹرنل سسٹم ہے سیکیورٹی کا, وہ ان ایکشن آ چکا ہے, اور اس کو فول پروف سیکیورٹی ہم نے پچھلی باری کی طرح بنانی ہے. ٹھیک ہے, اس مرتبہ بھی انشاءاللہ جو دونوں اطراف سے مہمان آئیں گے تو وہ ایک دفعہ پھر جو ہے اسلام آباد کی تعریفیں کر کے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.